نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نمل کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے تقریباً آخر میں ایک آیت ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت سے آپ نے دعوت دی، لیکن کفار نہ مانے تو آپ غمزدہ ہوتے تھے۔ اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان کو سنانا آپ کے ذمہ ہے، آپ سنا سکتے ہیں لیکن منوانا آپ کے بس میں نہیں۔ اس لیے ان کے نہ ماننے پر آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں اور وہ بات قبول نہ کرے، اسی طرح اگر یہ بات سنیں اور قبول نہ کریں تو یہ مردوں کی طرح ہے، اس لیے کہ یہ دل کے مردہ ہیں۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کے ذمے کفار کو سمجھانا ہے۔ کافر نہ سمجھے تو یہ پریشانی آپ کی نہیں ہے، آپ کے ذمے سنانا اور سمجھانا اور بات ختم۔ یہ تو ان آیات کا مفہوم۔ ان آیات کے تحت جو ہے بعض مفسرین نے سماع موتیٰ کی بحث شروع کر دی ہے، حالانکہ ان آیات سے سماع موتیٰ کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سمجھا رہے ہیں اور انہیں تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ نے یہ تعبیر اختیار کی بڑی عمدہ سمجھانے کی۔ اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کو سمجھانے کے لیے یہ ایک اچھی تعبیر اختیار کی ہے۔ اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مردے سنتے نہیں، یہ بالکل فضول بحث ہے اور فضول بات ہے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں اگر ہوئے ہوں جو سماع موتیٰ کے منکر ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا نہیں سکتے، لہٰذا مردے سنتے بھی نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام مردوں کو سنا نہیں سکتے، لہٰذا مردے سن بھی نہیں سکتے۔ جہاں تک پہلی بات ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ کسی کو سنانا یا نہ سنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن دوسرا نتیجہ کہاں سے نکالا کہ وہ مردے سنتے بھی نہیں ہیں؟ یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، کسی حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، اور کسی بھی فقہ کی عبارت کا ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء۔ اللہ نے یہاں موتیٰ کو تشبیہ دی ہے بہرے کے ساتھ، اور یہ تشبیہ تب ہی صحیح ہوگی جب مردہ نہ سنے۔ یہ لوگ اس کی یوں تفسیر کرتے ہیں، اگر مردہ سن لے تو بہرے کے ساتھ تشبیہ کیسے درست ہوگی؟ تو یہ لفظ سم کا معنی پھر خود بیان کرتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی بددیانتی ہے اور کتنا دھوکہ ہے کہ ایک ایسے قرآن کا ایسا لفظ، ایسا جملہ جس کا نہ وہ معنی ہے اور نہ وہ مطلب ہے، اپنی طرف سے اس کو گھڑ کے بیان کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا کتنی بڑی جو ہے بددیانتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کثرہم اللہ سوادہ، ہم یہ کہتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے یہاں اسماع کی نفی کی ہے، یعنی سماع نافع اسماع کی نفی کی ہے، اور اسماع کی نفی سے سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہے سننا، ایک ہے سننے کے بعد اس سے نفع حاصل کرنا۔ تو یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، یہاں سننے کے بعد اس سے نفع حاصل کرنے کی نفی ہے۔ یہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
یہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب لیں تو اس سے اگلی صورت کے اندر وہ آیت آ رہی ہے، اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب آپ جسے چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ اب اگلا معنی خود ہی کر لیں ان معتزلہ مماتیوں کی طرح کہ کسی کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی، تو جیسے یہ غلط ہے ویسے وہ بھی غلط ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بالکل درست ہے، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا دوسرا جملہ بنا لینا کہ کسی کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ اتنی بات درست ہے کہ آپ علیہ السلام ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت دینے کی نفی ہے، لیکن کیا اس کی بھی نفی ہے کہ کسی کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو نفی اسما سے نفی سما نہیں ہوتا۔ اب باقی جو بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی اگر ہم یہاں سم کا معنی ایسا نہ کریں تو پھر وہ اس کی تشبیہ درست نہیں ہوتی، تو عجیب بات یہ ہے اس آیت کے اندر تو صرف ایک ہی لفظ آیا ہے، اور قرآن پاک کے شروع میں سورۃ بقرہ کے پہلے ہی رکوع کے اندر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے قریب یہ آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون، 3 لفظ اللہ نے فرمائے ہیں۔ صم یہ کفار بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو یہاں دیکھیں فرمایا سمن، یہ کفار بہرے ہیں، تو کیا کفار سنتے نہیں تھے؟ دنیا میں کوئی بیوقوف بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ ابو جہل نہیں سنتا تھا، ابو لہب نہیں سنتا تھا، عتبہ نہیں سنتا تھا، عتبہ نہیں، مشیبہ نہیں سنتا تھا، کفار تو سنتے تھے۔ لیکن اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں سمن، پھر آگے اللہ فرماتے بکمن، یہ کفار گونگے ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ابو جہل بھی بولتا تھا، ابو لہب بھی بولتا تھا، سارے ہی کافر بولتے تھے، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ گونگا نہیں تھا، پھر اللہ نے بکمن کیوں فرمایا؟ تیسرا جملہ اللہ فرماتے عمی یہ اندھے ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کافر اندھے نہیں تھے، ابو جہل کی آنکھیں بھی درست تھیں، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، وہ ابی بن خلف بھی دیکھتا تھا، سارے کافر دیکھتے تھے، اللہ پھر بھی فرما رہے عمی کیوں فرمایا؟ 3 جملے، اس آیت کے اندر تو ایک جملہ ہے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، وہاں تو صرف موتا کو صرف سم سے تعبیر، صرف سم کہا گیا ہے، تو اس ایک لفظ سے تو ان کو اشکال ہو گیا کہ اگر ہم نے یوں تشبیہ نہ دی تو یہ ہو جائے گا سورۃ بقرہ میں کفار کو سمن بھی کہا، بکمن بھی کہا، عمیون بھی کہا، حالانکہ وہ سنتے بھی تھے، وہ بولتے بھی تھے، وہ دیکھتے بھی تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا صحیح مطلب سمجھیں توجہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر سنتے ہیں لیکن پھر قبول نہیں کرتے، یہ بولتے ہیں لیکن حق بات نہیں کہتے، دیکھتے بھی ہیں لیکن دیکھنے کے بعد بھی صحیح راستے کو قبول نہیں کرتے، تو ان کی یہ حالت اس بہرے کی طرح ہے جو سنتا ہی نہیں، اس گونگے کی طرح ہے جو بولتا ہی نہیں، اس اندھے کی طرح ہے جو دیکھتا ہی نہیں۔ اب دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ سنتا نہیں، یہ سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، وہ دیکھتا نہیں، یہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود حق راستے کو قبول نہیں کرتے، وہ بولتا نہیں، یہ بولتے ہیں لیکن حق بات نہیں بولتے، تو ان کے دیکھنے، بولنے اور سننے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہاں بھی موتا کو تشبیہ دی ہے سمن کے ساتھ، جس طرح وہاں کفار کو تشبیہ دی سمن کے ساتھ، تو جو معنی کفار کو سمن کے ساتھ تشبیہ دینے کا وہاں ہوگا، وہی معنی موتا کو سمن کے ساتھ تشبیہ دینے کا یہاں بھی ہوگا۔ وہاں معنی یہ ہے کہ کافر بات سن بھی لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ کافر بہرے کی طرح ہے، اور یہاں معنی یہ ہوگا کہ مردہ سن بھی لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ مردہ بہرے کی طرح ہے۔ بس یہ تشبیہ ہے، اس سے زیادہ اس کی
کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ہم یہاں ایک بات اور ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں ہر باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ قرآن کی آیت پڑھے گا پوری نہیں پڑھے گا، حدیث پڑھے گا پوری نہیں پڑھے گا، ادھوری پڑھے گا، یا اس سے اگلی آیت جس کے اندر مسئلے کی وضاحت ہوگی وہ نہیں پڑھے گا۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے، اگر آپ نے تشبیہ دینی ہے تو پھر پوری تشبیہ دیں، ادھوری تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ اس آیت کو کچھ آگے بھی تو پڑھیں۔ اسی آیت کا آخری حصہ ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ جب ایک شخص بہرا ہو اور وہ منہ پھیر کے بھاگ بھی رہا ہو تو وہ نہیں سنتا، تو اب پھر اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مردے بھاگتے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اگر یہ آیت اسی کے متعلق ہے تو پھر تو یہ بات واضح ہے کہ وہ مردے بھاگتے بھی ہیں۔ تم کہتے ہو سنتے نہیں ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، تو پھر پوری تشبیہ دی جائے کہ اللہ نے یہاں جو تشبیہ دی ہے وہ صرف بہرے سے نہیں دی، ایسے بہرے سے دی ہے جو دوڑنے والا ہے۔ تو کیا مردے دوڑتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ مردے دوڑتے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے جو تم بیان کرتے ہو تو پھر مانو اس کو بھی، لیکن مسئلہ وہی ہے، الجھانا ہے، آدھا مسئلہ بیان کرنا ہے، آدھا چھوڑ دینا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مقید اور ایک ہوتی ہے مطلق۔ وہاں شروع کے اندر سمن بکمن عمیون وہ مطلق ہے، وہ مقید نہیں ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر اور ایسی صورت روم کی آیت کے اندر سمن مقید ہے اذا ولوا مدبرین کے ساتھ۔ یہاں اس بہرے سے تشبیہ ہے جو دوڑتا بھی ہو۔ اب اس کا معنی یہ کہ مردہ اس بہرے کی طرح ہے جو دوڑتا ہو لیکن سنتا نہیں، تو اس سے تو مردے کا دوڑنا بھی ثابت ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب مان لو، کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، آدھی بات بیان کرتے ہو آدھی چھوڑتے ہو، کیوں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے؟ صحیح مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ 1400 سال سے امت کا جو مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب اس کے اگلی آیت بھی سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اس سے آگے آیت وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ اندھوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اب یہاں عمیون کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں مردے کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم زندہ کافر کو عمیون کہہ رہے ہیں جو راہ حق نہیں دیکھنا چاہتے، تو تم انہیں کیسے دکھا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اب اس کا ترجمہ پھر کیا کریں گے کہ آپ علیہ السلام صرف ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اگر آپ والا ترجمہ کیا جائے انک لا تسمع الموتى، آپ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اس کا نتیجہ نکال لیا کہ مردہ نہیں سنتا، تو پھر اس آیت کا ترجمہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، پھر اس کا مطلب بھی تو آپ یہ بیان کریں نا کہ آپ کافر کو نہیں سنا سکتے لہذا کافر سنتا بھی نہیں۔ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اے محبوب آپ ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں۔ کیا مطلب کافر نہیں سنتا؟ کافر تو سنتا ہے۔ دیکھیے یہاں دو آیتیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے اور بات کو واضح کر دیا کہ یہاں اسماء کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے۔ یہ جو اسماء کی نفی ہو رہی ہے اس سے بھی اسماء نافع اور قبول کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ ان کو ایسا نہیں سنا سکتے کہ وہ قبول بھی کر لیں، جیسے مردہ سن بھی لے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیت کا سماع موتیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خام خواہ اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور ہمیں مجبوراً پھر اس کی تردید کرنی پڑتی ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بڑھ کر انہی آیات سے خام خواہ انبیاء علیہ السلام کے سماع پر بھی بات کی ہے، ہم اسے آگے چل کر بیان کریں گے۔ لیکن ہمیں تعجب ہے اپنے ہی دوستوں پر، اپنے ہی ساتھیوں پر، اپنے ہی علماء پر
جو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تو عوامی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو کہ علمی مسئلہ تھا، آپ نے عوام میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھائی ہم نے بیان نہیں کیا، یہ بیان انہوں نے کیا ہے، ہم نے تو صرف جواب دیا ہے۔ جو بیان کر رہے ہیں انہیں کچھ کہتا نہیں ہے، ہم جو ان کا جواب دے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ نے علمی مسئلہ عوام کے اندر بیان کر دیا۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو اپنوں پر تعجب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تعجب اس بات کا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسائل کے دو قسمیں ہیں، ایک علمی مسائل ہوتے ہیں، ایک جہالت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب علمی مسائل جو ہے وہ درسگاہ میں بیان کرنے چاہیے، اور عوام کے سامنے جاہلانہ مسائل بیان کرنے چاہیے۔ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی ہے؟ بھائی ہر مسئلہ علمی مسئلہ ہی ہوتا ہے، ہر مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کچھ مسائل سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے کے اندر ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ عقیدے کا مسئلہ کتنا ہی مشکل ہو وہ عوام کو سمجھانا پڑے گا، کوئی مسئلہ کتنا ہی مشکل ہو وہ عوام کو سمجھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جاہل ہیں، ان کو مسئلہ بتاؤ ہی نہیں کیونکہ یہ ان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ عجیب بات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اس بات کو میں لمبا نہیں کرتا، سماع موطا کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکابرین کی چند کتابیں، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ تکمیل الحبور بسماع اہل القبور، اسی طرح امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سماع موطا، نمبر 2 تسکین الصدور، حضرت مولانا نور محمد صاحب توسوی قادری رحمہ اللہ کی قبر کی زندگی، اسی طرح ابن قیم کی کتاب الروح، اس طرح اور بہت سی کتابیں اسی سے ملتی جلتی، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی کتاب جو ہے حیات انبیاء، اور اسی طرح دیگر اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اسی صورت کے آخر میں ایک آیت ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ علامات قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ قیامت کی علامات 10 بیان کی گئی ہیں بڑی بڑی۔ نمبر 1، مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا۔ نمبر 2، خروج الدابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ صفا پہاڑی جو حرم کے بالکل اندر ہے، مطاف کے ساتھ ہے، وہاں سے وہ پھٹے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا، مقام ابراہیم پر پہنچے گا تو لوگ وہاں سے دوڑیں گے، کچھ رہ جائیں گے، یہ ان کے چہرے کو نور سے منور کرے گا، اور دنیا میں ہر کافر تک یہ پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح تیسری علامت خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج نکلے گی۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 4 دجال کا آنا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا تشریف لانا، نمبر 6 دخان، ایک دھواں نکلے گا، نمبر 7 ثلاثہ خسوف ہوں گے، ثلاثہ خسوف زمین میں دھنسائے جائیں گے، اور یہ 3 جگہ ہوگا، 3 جگہ ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب کے اندر، 7، 8 اور 9، یہ تینوں نشانی ہیں اسی بات کی۔ 10ویں نشانی کیا ہے؟ وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر، آخری علامت یہ ہوگی کہ عدن کی طرف جو ملک یمن کا ایک شہر ہے، ایک آگ نکلے گی جو ساری انسانیت کو گھیرتی ہوئی ہانکتی ہوئی چلے گی۔ جہاں لوگ سوئیں گے وہ بھی رک جائے گی، جب لوگ اٹھیں کھائیں گے وہ رک جائے گی، جب لوگ فارغ ہو جائیں گے وہ پھر ان کو ہانکتی ہوئی محشر کی سرزمین ملک شام کی طرف لے آئے گی، پھر اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامتیں ہیں اللہ جل شانہ علامات قیامت کے جو خوفناک علامتیں ہیں جس سے بچنا ہمارے لیے بظاہر مشکل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی بھی ایمان پہ عطا فرمائے، موت بھی ایمان پہ عطا فرمائے، اور ہماری دنیا آخرت اچھی کر دے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔